ایک آیت بھی نہیں ہے کہ زندہ آسمان پر زندہ حین کا لفظ ہو، آسمان کا لفظ ہو، اٹھا لیے گئے آسمانوں پر زندہ وہاں موجود ہیں، اور قرب قیامت ان کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر ہوگا، اور پھر وہاں سے سیڑھی لگائی جائے گی۔ ایک آیت بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، حالانکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب عقیدے کا مسئلہ ہے تو بنیاد اللہ کا قرآن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اللہ کا قرآن بنے گا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے میرے معزز سامعین، بڑے آسن انداز کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک نے عقائد اور ایمان کی یقیناً بنیادی کتاب اور حاکم کتاب، فرقان کتاب اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اسی سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے اندر اس پیغمبر کے بارے میں کیا اعلان فرمایا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ، یہ اللہ پاک نے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ متوفیکا کس کا ذکر کیا؟ میں نے رات درس دیا اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کا درس، اور اس میں نے توفی کے معنی کے اوپر میں نے یہ بحث کی ہے کہ ہمارے علماء یہاں ظلم کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ لو جی ربی صاحب، کرتے ہیں کہ جی یہ مولوی ہے، احمدی نہیں ہے، لیکن احمدیوں کا عقیدہ جو ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ جی یہ پیش کر رہا ہے عقیدہ کہ قرآن میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کے خلاف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ تو بات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے 133 سال سے بھی پہلے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر جب مولویوں کو بتائی تھی تو سارے مولوی آپ کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں آج تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اسی بات پہ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے دوبارہ، وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو احمدی عقیدہ رکھتے ہیں، جی اب 133 سال کے بعد یہ مولوی صاحب جس کی آپ نے ابھی ایک تھوڑا سا حوالہ سنا ہے کیسٹ کا، وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے، کوئی آسمان نہیں ہے کہ کوئی کہاں ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور یہ مولوی گواہی دے رہا ہے، اور یہ گواہی حضرت مرزا غلام احمد نے 133 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ جو میں یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں اب یہ لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، ایک زمانہ آئے گا یہ خود ہی اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ آسمان پر نہیں گئے، وہ ایک بشر رسول تھے، جس طرح دوسرے رسول فوت ہو چکے ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ اصل بات تو وہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ سے 1883 میں یہ خبر پائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کی جگہ پہ خدا نے مجھے اسلام کا خادم بنا کے بھیجا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے بھیجا ہے کہ تاکہ میں ساری دنیا میں قرآن کی اشاعت کروں۔ یعنی آپ کا نام مسیح رکھنے سے اس کا آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں مسیح ہوں، اس امت کا مسیح، محمدی امت کا مسیح ہوں۔ وہ مسیح جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، وہ بنی اسرائیل کا مسیح تھا، وہ ان کے لیے تھا۔ تو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام سورہ صحف میں بھی فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف نبی ہو کر آیا ہوں۔
تو میں ایک مسیح کی بھی پیشگوئی کرتا ہوں۔ پیش گوئی کرتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ تو آپ کے بعد فوری بعد آپ کے بعد 600 سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بھی نبی تھے۔ اور پھر آپ کی امت میں اگر مسیح کی پیش گوئی ہے تو پھر 1400 سال کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد پھر مسیح نے آنا تھا، جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ 1400 سال السلام بعد کے آئے۔ 1400 سال کے بعد وہ مسیح آیا تھا، اس لیے اس کا نام بھی مسیح رکھا گیا ہے۔ وہ مسیح تھا بنی اسرائیل کا، یہ مسیح ہے محمدی محمدی سلسلے سلسلے کا۔ کا۔ تو اتنی سی بات ہے۔ اور یہ جو آپ نے بیان فرمایا نا مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں، ہاں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ پیشگوئی تھی جو مرزا غلام احمد صاحب نے بیان کی ہے ہاں۔ اپنی کتاب ازالہ ہام میں۔ جی جی۔ اور جیسے آپ نے ذکر کاری دیا ہے ہاں۔ کہ ابھی 100 سال بھی اس پر نہیں گزرے گا ہاں۔ کہ یہ لوگ مولوی جو ہیں بیزار ہو اس جائے۔ عقیدے سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا ہے، وہ فرقان ہے، ہاں۔ اور نہ وہاں پہ آسمان کا ذکر ہے ہاں۔ اور نہ زندہ اٹھائے جانے کا نہ زندہ ذکر ہے، اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اور اس وجہ سے کہ وہ ایک انسان تھے عیسیٰ علیہ السلام، ہاں۔ اور آسمان جو ہے وہ کوئی تخت تو نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے۔ مکان نہیں جہاں جا کے انہوں نے رہنا ہے، ہاں۔ بلکہ اس پر ایک قادیان میں ایک لطیفہ بھی بنا تھا۔ ہاں۔ وہ ایک کوئی شخص تھے تو وہ نا ہمیشہ جب باہر نکلتے تھے نا تو وہ چھتری لے کے نکلتے تھے، وہ ان کا نام تھا فلاسفر۔ فلاسفر ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ عجیب آدمی ہیں، نہ گرمی ہے نہ سورج ہے نہ بارش ہو رہی ہے، تو یہ چھتری ہر وقت آپ کا رکھنے کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ مولوی کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تشریف فرما ہے، تو اگر وہ پیشاب کر اگر وہ پیشاب کر دیں تو میں کیا کروں، پھر میں کدھر جاؤں؟ میں کدھر جاؤں؟ یہ چھتری اس وجہ، تو یہ ایک واقعی ایک تمسخر قسم کی وہ تفسیر ایک تھی۔ ایسا ایک مذاق ہے جو آج کل کی سائنس اس کو نہیں مانتی، اور آج کل کی تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انسان مر کر جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور آسمان کا تو اس پر زندہ بیٹھنے کا تو کوئی زندہ سوال ہی کوئی بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تھا ناظرین کو آج یہ بتانا، ایک اہم سوال جس کے لیے اب یہ ایک مولوی کی ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ سوشل میڈیا پر جائیں تو کئی مولویوں کی آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو نظر آئے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی بات جب ایک احمدی کہتا ہے 100 سال پہلے، 120 سال، 30 سال پہلے، تو اس کے یہ سارے مولوی مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ باقی باتیں جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے سن کر، خدا سے پا کر، علم پا کر پائی ہیں، تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی، اور اس کے ماننے کے لیے بھی پھر جب عقل تسلیم کرے ان باتوں کو تو پھر ماننا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔